पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। तलबा के मिनी नगमों ने समा बांध दिया। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। लाहौर में BX स्टेडियम कैंट में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पेशावर के आर्मी स्टेडियम में भी तोपों की सलामी। फौजी जवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और नाराए तकबीर के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, यह दिन हमें जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मार्का हक बुनियान मरसूस में फतह तारीख का सुनहरी बाब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद वतन हासिल हुआ। हम इस दिन अहद करते हैं कि बानियान पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की 78वें यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और एयर चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा, यह दिन इत्तेहाद, इस्तकामत और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई अज़म की अजीम अलामत है। बानियान पाकिस्तान का हौसला, दूरंदेशी और आज़ादी के मिशन पर गैर मुतज़लज़ल ईमान हमारे लिए हमेशा मशअल राह रहेगा। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे, आइन की पासदारी करेंगे और उन इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो हमारी कौमी शनाख्त की बुनियाद है। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने मज़ार पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर तसव्वुर इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मज़ार पर गुलदस्ता रखा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर भी मज़ार कायद पर हाजिर हुए, फूल रखे, फातह खाने की। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी, परचम कुशाई की। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार भी हमराह थे। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आज हमारे फ़ख्र की वजह मुसल्लह अफवाज की मार्का हक में शानदार फतह है। लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक रेंजर्स और फौजी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह खानी, मज़ार पर फूल रखे। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। चीफ जस्टिस ने बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की जानिब से कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, यह दिन हमारी कुर्बानियों, आज़म और हमारे आबाओ अजदाद की अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। हम अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और अकाबरीन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हर दौर में मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया। हमारी अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। मोदी सरकार के खिलाफ होने वाली फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। मार्का हक के दौरान पूरी कौम ने कौमी वहदत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का बयान। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं।
دوست ممالک یوم آزادی اور مارکہ حق کے جشن میں پاکستان کے ساتھ ترکیہ اور آذربائیجان کی مسلح افواج کے دستوں کا مارچ پاسٹ، ایس ایس جی کمانڈوز کی جانب سے مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ، حاضرین کی جانب سے کھڑے ہو کر قومی پرچم کو سلامی، مرکزی تقریب میں فوجی بینڈ کی جانب سے فن کا شاندار مظاہرہ۔ اور لاہور کا موسم رمجھم، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش سے حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام پورہ، شاہدرہ، گلشن راوی، لکشمی چوک میں برسات، سمن آباد، انارکلی، مزنگ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق پر لاہور میں آتش بازی اور میوزیکل نائٹ، گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، فنکاروں نے میوزک کا تڑکا لگایا۔ لبرٹی اور کماہا انٹرچینج گول چکر پر بھی آتش بازی۔ کراچی سے خیبر تک ہر طرف چراغاں ہی چراغاں، اسلام آباد کی شاہراہیں، عمارتیں اور بازار سبز و سفید جھنڈوں اور لائٹ سے جگمگا اٹھے۔ کراچی میں بھی اہم شاہراہیں اور سرکاری عمارتیں رنگ و نور سے نہا گئیں۔ لاہور کی سرکاری عمارتوں اور مال روڈ کو سبز اور سفید لائٹ سے روشن کر دیا گیا۔ ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل میں بسا پاکستان، یہی ہے وہ پاک سرزمین جو ہمارا فخر ہے اور غرور بھی۔ پیارے وطن کا خواب اقبال نے دیکھا، قائد نے پایا تکمیل تک پہنچایا، سہنی دھرتی پر چاند ستاروں کی بہار۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سبز ہلالی پرچموں کا حسین دیدار، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین سب ایک زباں ہو گئے۔ میرا ایمان ہے پاکستان یوم آزادی پر ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ مودی سن لے، سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں، بلاول بھٹو کی للکار۔ نیو ہب کینال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت کو سنتاس معاہدے ماننے پر مجبور کر دیں گے، بھارت نہ مانا تو 6 کے 6 دریا چھین لیں گے۔ پاکستان بھارت شکست کھا کر بزدلانہ حرکتوں پر اتر آیا۔ مزید بولے، نیو ہب کینال منصوبے سے کراچی کا پانی کا دیرانہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کراچی کی عوام نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ K4 منصوبے کے لیے شہباز سپیڈ سے رابطہ کیا لیکن ہمیں شہباز سلو ملا۔ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فور منصوبے جلد از جلد مکمل کرائیں۔ وطن کی محبت میں سب ایک آواز، قومی اسمبلی میں مارکہ حق اور یوم آزادی پر قرارداد متفقہ منظور۔ وطن کے مطابق ایوان اپنے بزرگوں کو لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اپنی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ایوان مارکہ حق میں اپنے ملک کا جرأت مندانہ تحفظ کرنے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ روشنیوں کا شہر، جشن آزادی کی خوشیوں سے روشن، سندھ حکومت کی مارکہ حق اور یوم آزادی کی تقریبات۔ کراچی اسٹیشن پر رنگا رنگ تقریب، تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین کا افتتاح۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کیک کاٹ کر تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، بھارت شکست کے صدمے سے آج تک نہیں نکل پایا۔ پاکستان امن چاہتا ہے، بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا، مودی جیسے درندے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے کراچی میں سائیکل ریس کا بھی انعقاد کیا گیا، 200 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ مزار قائد پر ریلی کے اختتام پر پرچم کشائی بھی کی گئی۔ سمندری سرحدوں پر بھی سبز ہلالی پرچم سربلند، پاک بحریہ کی جشن آزادی کے موقع پر خصوصی ویڈیو سربلند جاری کر دی گئی۔ پاکستان کی نوجوان نسل کو سبز پرچم کی سربلندی کا پیغام، ملی نغمے پر مبنی ویڈیو پاک بحریہ کی حب الوطنی کی سرشاری کی ایک خوبصورت کاوش۔ فتح کے رنگ آزادی کے سنگ، جھنڈیوں سے گھر سے جائیں، سبز ہلالی پرچم لہرائیں، یوم آزادی کی خوشیاں مناتے پیارے بچوں کی تصویریں 365 نیوز کو بھجوائیں اور انہیں دیکھیں 365 نیوز کی اسکرین پر۔
معاشی میدان سے اچھی خبر، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ اور کریڈٹ آؤٹ لک بہتر کر دی۔ پاکستان کی کرنسی ریٹنگ ٹرپل سے بڑھا کر CCC1 کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ IMF پروگرام میں پاکستان نے معاشی اصلاحات کی، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری کا امکان۔ وزیراعظم کا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر اظہار اطمینان، وزیراعظم کی حکومتی معاشی ٹیم کی پذیرائی۔ مہنگی بجلی سستی ہو گئی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نوید سونادی کہا بجلی نرخوں میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا قرضوں میں اضافے کا بھی اعتراف، بولے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر نہیں ڈال سکے، جیسے جیسے قرضوں کی ادائیگی ہوگی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تمام معاشی اشارے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، پالیسی ریٹ میں مزید کمی متوقع، قومی سلامتی اور معاشی استحکام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگلے اقتصادی جائزے کی تکمیل سے $1 ارب کی تیسری قسط ملنے کا امکان ہے۔ IMF کا وفد اگلے ماہ پاکستان آئے گا، اگلے اقتصادی جائزے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی شہری کو 3 ماہ حراست میں رکھنے کا اختیار مل گیا۔ قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قانون کا اطلاق 3 سال کے لیے ہوگا، صرف دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں پر لاگو ہوگا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ سید نوید قمر کی ترامیم بل کا حصہ بنا لی گئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی جانب سے بل کی مخالفت، مولانا فضل الرحمان نے کہا قانون سازی دباؤ کے تحت کی جا رہی ہے، بل میں ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دیا جا رہا، بتائیں دہشت گردی ختم کب ہوگی؟ مولانا کا بل میں اپنی ترامیم شامل نہ ہونے پر واک آؤٹ۔ وزیر قانون اعظم نذیر ڈاڑ نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے حالات بدل چکے۔ سید نوید قمر نے کہا کہ اور بانی نے وزیر اعلیٰ KP کو مستعفی ہونے کا نہیں کہا۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت، کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا، بانی چاہتے ہیں کہ صوبے میں آپریشن نہ ہو۔ بانی نے خود کہا ان کے بیٹے کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں، جیل میں ہونے کے باوجود تحریک کے لیے وہ خود ہی کافی ہیں۔